بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر نبی اور ہر رسول سے افضل ہیں۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جب ہر نبی ہر رسول اور کائنات کی ہر چیز سے افضل و اعلیٰ ہیں، تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے اصل اور فروع بھی ہر اصل اور فروع سے افضل و اعلیٰ ہیں، کیونکہ آپ کے آباء، آپ کے ابناء کا نسب حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب اور ان کا حسب آپ سے مربوط ہے۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ محبت رکھنا ہر ایک کے لیے واجب اور ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے بغیر ایمان کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ اپنے دعوے کے اندر سچا نہیں بلکہ وہ منافقت اور بہتان لگا رہا ہے۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ محبت یہ اصل ایمان ہے، اور حضور کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر اس چیز سے بھی محبت کی جائے جس چیز کی نسبت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہو۔ تو جن چیزوں کی نسبت اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ ہے، ان میں سے سب سے پہلے جو چیز ہے وہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت ہیں، کیونکہ اہل بیت کا نسب حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب کے ساتھ اور اہل بیت کا حسب حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے حسب کے ساتھ مربوط ہے۔ ابن حیان کہتے ہیں کہ حسین بن صبرہ اور عمر بن مسلم کے ساتھ میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا، تو ہم نے جا کر ان سے عرض کی کہ اے زید، اللہ نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے، اللہ نے آپ کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ آپ نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رخ والضحیٰ کو بھی دیکھا ہے۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مقدس سے نکلنے والے کلمات کہ جو وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ ہے، ان کو بھی آپ نے سنا ہے۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت کے اندر غزوات کے اندر آپ نے شرکت کی ہے، حضور کی اقتداء کے اندر نمازیں ادا کی ہیں، اور یہ ایسا خیر کثیر، ایسی خیر کثیر ہے کہ جس کا حظ وافر اللہ پاک نے آپ کو نصیب فرمایا ہے۔ آپ ہمیں کوئی ایسی بات سنائیں کہ جو آپ نے خود رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہو۔ حضرت زید بن ارقم فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس تشریف لائے، آپ کھڑے ہوئے، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور حضور فرمانے لگے کہ الا ایھا الناس انما انا بشر، کیا لوگوں میں بھی ایک بشر ہوں؟ اور اللہ کے محبوب فرمانے لگے کہ یوشک ان یأتی رسول ربہ، مجھے یہ لگتا ہے کہ میرے پاس اللہ کا قاصد آنے والا ہے، فاجیبہ، اور میں اس قاصد کے آنے پہ لبیک کہہ دوں۔ انا تارک فیکم الثقلین، حضور فرمانے لگے کہ میں تمہارے اندر لوگوں دو بڑی ثقیل چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور، کہ ان میں سے پہلی چیز تو اللہ تعالیٰ کا کلام رب ذوالجلال کا قرآن ہے جو سراپہ ہدایت اور سراپہ نور ہے۔ حضور فرمانے لگے کہ خذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، کہ مضبوطی کے ساتھ قرآن مجید کو تم تھام لو، قرآن مجید سے تم اپنی نسبتوں کو اختیار کر لو۔ اور دوسری اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، حضور فرمانے کہ دوسری چیز میرے اہل بیت ہے، اور میں تمہیں اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ حسین بن صبرہ کہنے لگے کہ اہل بیت سے مراد کیا ہے، وہ کون لوگ ہیں اہل بیت؟ تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ وہ لوگ جن پر صدقہ حرام ہے۔ پوچھا کہ صدقہ کن پہ حرام ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ آل علی ہیں، آل جعفر ہیں، آل عقیل ہیں اور آل عباس ہیں۔ پوچھا گیا کہ ان پر ہمیشہ کے لیے صدقہ حرام؟ آپ نے فرمایا کہ یہی اہل بیت ہیں اور ان پر ہمیشہ کے لیے صدقہ حرام ہے۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث پاک کے اندر
جو لفظ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال کی ہیں وہ فرمایا کہ انا تارک فیکم الثقلین، ثقلین کا لفظ استعمال کیا ہے، اور ثقل عظیم اور نفیس چیز کو کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دو ثقیل چیزیں یعنی عظیم اور نفیس چیزیں، ایک قرآن مجید اور دوسرے اہل بیت، یعنی جس طرح قرآن پاک نفاست کے اندر اور عظمت کے اندر بے مثال اور لاجواب اور باکمال ہے، اسی طرح اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کے اندر اہل بیت بھی بے مثال، لاجواب اور باکمال ہیں۔ اور یہاں ضمناً ایک اور بات بھی ہم عرض کرتے چلیں کہ عربی زبان کا ایک اصول ہے کہ جب دو چیزیں کہ جن کا مزاج ایک جیسا ہو، جن کا مقام ایک جیسا ہو، مرتبہ ایک جیسا ہو، شان ایک جیسی ہو، جن کا رنگ ترنگ ایک جیسا ہو، اور ان دونوں چیزوں کو اگر کسی ایک لفظ کے اندر بیان کرنا ہو تو واحد کے آخر میں الف نون یا یا نون لگا کر اس کو تثنیہ بنا دیا جاتا ہے۔ جس طرح حضرت امام حسن اور امام حسین علیہم الصلوۃ والسلام دونوں کو اگر ایک لفظ کے اندر ان کا نام لینا ہو تو حسنین کہا جاتا ہے، سبتین کہا جاتا ہے۔ مغرب اور عشاء کی نماز ہے تو اس کو مغربین، ظہر اور عصر ہے تو ان کو ظہرین کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح دو چیزیں کہ جن کا مزاج اور جن کا مقام ایک ہی ہو تو ایک لفظ کے اندر اگر بیان کرنا ہو تو اس کو تثنیہ بنا دیا جاتا ہے۔ حضور نے یہاں فرمایا کہ انا تارک فیکم الثقلین، کہ بڑی ثقیل چیزیں، بڑی عظیم اور بڑی نفیس چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو اگر عربی زبان کے اسی اصول کو سامنے رکھا جائے تو حدیث پاک کے یہ الفاظ ہمیں بتاتے ہیں کہ جو مزاج قرآن مجید کا ہے وہی مزاج اہل بیت کا ہے۔ جس طرح قرآن مجید بے مثال ہے، اہل بیت بھی بے مثال اور باکمال ہیں، اور پھر قرآن مجید اور اہل بیت کا آپس کے اندر اتنا گہرا تعلق ہے کہ نہ قرآن مجید اہل بیت سے جدا ہو سکتا ہے اور نہ اہل بیت رب کے قرآن سے جدا ہے۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ القرآن مع علی و علی مع القرآن، کہ قرآن علی سے پیوست ہے، علی قرآن سے پیوست ہے، اور یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہو سکتے۔ حضور نے فرمایا حوض کوثر پہ جب میرے پاس علی المرتضیٰ آئیں گے تو اس وقت بھی رب کا قرآن علی کے ساتھ اور علی المرتضیٰ رب کے قرآن کے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح ہم تاریخ انسانیت کے اندر دیکھتے ہیں کہ کوفہ کے گلی کوچوں کے اندر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں کو اونٹوں کی ننگی پیٹھوں پہ سوار کر کے کوفے کے گلی کوچوں میں پھرایا جا رہا تھا، اور امام حسین اور دیگر آپ کے رفقائے کار شہدائے کربلا کی گردنوں کو نیزوں پہ چڑھا کر جس وقت کوفے کے گلی کوچوں کے اندر یہ یزیدی کوفی پھرا رہے تھے، تو اس وقت کوفہ کے بالا خانوں سے لوگ یہ دیکھ کر حیران ہو رہے تھے کہ امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی کٹی ہوئی گردن، نیزے پہ چڑھی ہوئی گردن کے بھی لب ہل رہے تھے، اور ہلتے ہوئے لبوں سے رب ذوالجلال کے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ یہ ایک تعلق ہے ایسا قرآن کا اور اہل بیت کا، اور ان دونوں چیزوں کو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور یہ دونوں اتنی عظیم، نفیس اور اتنی ثقیل چیزیں ہیں کہ جب تک تمہارا تعلق ان دونوں کے ساتھ رہے گا تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکے، بلکہ ہدایت کے راستے پر تم گامزن رہو۔